بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا، باب التقاضی والملازمۃ فی المسجد، مسجد میں قرض کا مطالبہ کرنا اور مطالبہ کرنے میں قدرے سختی کرنا، ملازمت چمٹے رہنا، پیچھے پڑ جانا، میرا قرض واپس کر، کیا مسجد میں ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ترجمہ الباب ہے۔ اور اس ضمن میں مسئلہ عرض کرتا چلوں، قرض کے مطالبے کی تو گنجائش موجود ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی حدیث پاک میں تذکرہ مل رہا ہے، قرض کا مطالبہ کیا گیا، لیکن چیخ و پکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، چیخ و پکار کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اسی طرح مسجد میں شور پڑ جائے جس کام سے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جھگڑا ہو وہ بھی ٹھیک ہے، بہر بھی ٹھیک نہیں ہے، تو مسجد کا تو اپنا پھر تقدس اور احترام ہی بہت زیادہ ہے۔ اس ترجمہ الباب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی سند کے ساتھ حدیث پاک لے کر آئے، اس کے آخری راوی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ روایت لی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن ابی حضرت صاحب سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا جو ان کا اس پہ قرض بنتا تھا مسجد میں۔ جب مطالبہ کیا حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ابی حضرت صاحب سے مطالبہ کرنے میں، فارتفعت اصواتہما، دونوں کی آواز اونچی ہوگی، دونوں کی آواز جب آواز اونچی ہو گئی، حتی سمعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی بیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کو آواز پہنچ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک جو حجرہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ مسجد کے ساتھ متصل ہے، وہ ایک ہی دیوار جو حجرہ مبارک کی ہے وہ اس کے ساتھ، دوسری طرف مسجد ہے، ایک طرف گھر ہے، وہ پھر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات چیت کی آواز اندر جا سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح آواز پہنچ گئی، فخرج الیہما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لائے، حتی کشف سجف حجرتہ، آقا حضور علیہ السلام باہر نکلنے کے لیے اٹھے اور یہاں تک کہ اپنے حجرے کا جو پردہ ہے اس کو ہٹایا، آگے تشریف ابھی نہیں لائے تھے، صرف گھر مبارک سے اٹھ کر دروازے پر آئے، دروازے کے سامنے جو پردہ ہے اس پردے کو ہٹایا، فنادا، آقا حضور علیہ السلام نے ندا دی، یا کعب، اے کعب۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، میں حاضر، میں حاضر۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تقیہ کلام تھا، جو ان کی جان ساری اور فداکاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ عرض کرتے، آقا حضور میں حاضر، میں بار بار حاضر، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا، دع من دینک ھذا واومأ الیہ ای الشطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، جس اشارے کا مطلب یہ تھا کہ اے کعب، آدھا قرض جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ دے، آدھا قرض اس کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالی نے فرمایا، حضور علیہ السلام کے حکم مبارک پر عرض کی، لقد فعلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا۔ تو حضور علیہ السلام نے ابن ابی حضرت صاحب سے فرمایا، قم فقدہ، آپ اٹھئے اور بقایا قرض اس کا ادا کر دیجئے، بقایا قرض اس کا۔ کہ حضور علیہ السلام مہربان بھی ہیں اور اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکنوں سے آگاہ بھی ہیں، ان کی حاجات سے بھی آگاہ ہیں، ان کی ضرورتوں سے بھی آگاہ ہیں۔ آقا حضور علیہ السلام نے کمال شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے کہ ابن ابی حضرت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں قرض کا،
وہ دے نہیں پا رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جس بندے نے قرض دینا ہو اگر وہ دے نہ سکتا تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے شفقت کرتے ہوئے قرض خواہ سے کہا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ آدھا قرض انہیں معاف کر دیں، آدھا قرض انہیں آدھا قرض معاف کرنے کی سفارش حضور نے کی، اور حضور کا اشارہ پا کر قربان جاؤں، اشاروں پہ قربان ہونے والے تھے۔ آقا حضور نے او ما کا معنی ایما کیا ہوتا ہے؟ اشارہ پا کر آدھا قرض معاف کر دینا، آدھا بہت بڑی بات ہے۔ بندہ ایک تھوڑی سی چیز جو ہوتی ہے بطور قرض وہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آقا حضور علیہ السلام پر اپنی جان بھی نچھاور کرتے، سب کچھ قربان کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا جس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ آدھا قرض تو معاف کر دے۔ اس اشارے کو سمجھ کر حضرت کعب نے عرض کیا لقد فعلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حضور میں نے ایسے کر دیا، میں نے ایسے کر دیا ہے۔ تو دوسرے ابن ابی حضرت صاحب سے فرمایا باقی جو آدھا تیرا رہ گیا وہ اٹھ کر تو ادا کر دے۔ آقا حضور علیہ السلام یہ جانتے تھے حالات کو کہ یہ آدھا قرض معاف کر سکتا ہے، اس کا نقصان کو نہیں ہوگا، وہ بقایا آدھا دے سکتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ اس لیے آقا حضور علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارکہ کے پردہ کو ہٹا کر آپ نے فیصلہ صادر فرما دیا، اور جو فرما دیا دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بلا چون و چرا قبول کر لیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر تسلیم کرتے، قبول کرتے، سر تسلیم خم کرتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ پھر کسی کی مشکل میں اس کی مدد کرنی چاہیے، کسی کی جائز کاموں میں سفارش کرنا جائز ہے، جائز کاموں میں سفارش کرنا، ہاں کسی کی مشکل ہے اس کے لیے سفارش کی جائے تاکہ اس کی مشکل حل ہو جائے۔ ظاہر قرض دینا بہت بڑی مشکل ہے، آقا حضور علیہ السلام کی سفارش سے اگر آدھا قرض کم ہو گیا ظاہر اس کے لیے تو بہت بڑا فائدہ ہو گیا۔ تو یہ مسجد شریف کے اندر جو ترجمۃ الباب تھا، مسجد شریف کے اندر جو ہے اس طرح آوازیں اونچی ہو گئی، تو وہ اتنی آوازیں اونچی نہیں ہوئی تھی جو چیخ و پکار کی نوبت آتی، ایسے نہیں تھا، ایسے ویسے بات چیت کرتے جو کچھ اونچی ہو جاتی ہے یہاں تک کی تھی۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا باب کنس المسجد والتقاط الخرق والقضاء والعیدان۔ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ یہ احکام مسجد بیان ہو رہے ہیں، آداب مسجد بیان ہو رہے ہیں، تو مسجد کے اندر جھاڑو دینا، مسجد کے اندر جھاڑو دینا، اور خرق جو ہے نا، خرقے کو کپڑے وغیرہ ایسی چیزیں، تنکے ہیں، کپڑے ہیں، کوئی خاشاک ہے، ایسی چیز، کوئی لکڑی ہے، ایسی چیزوں کو اٹھا دینا، ایسی چیزوں کو مسجد سے مراد کیا ہے؟ مسجد کی صفائی ستھرائی کا بندوبست کرنا۔ مسجد کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے جو مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا انتظام کرے، مسجد کی خدمت کرے، وہ خوش نصیب ہے۔ ائمہ کرام، خطباء کرام اور مسجد کے مؤذنین، خدام جو خدا کے گھر کی صفائی میں لگے رہتے ہیں، بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے صحیح بخاری شریف میں، حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں ایک حبشی مرد تھا، یا راوی کہتے ہیں کہ حبشیہ عورت تھی جو مسجد کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرتے، مسجد کی وہ حبشی آدمی جو تھا جو مسجد کا خادم تھا، خدمت گزار تھا، صفائی کرتا تھا، فمات، وہ فوت ہو گیا۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ فلاں جو شخص ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اس کی خیریت دریافت کی، وہ کیوں نہیں نظر آ رہا، کدھر ہے؟ آقا حضور علیہ السلام نے جب پوچھا فقالوا ماتا، صحابہ کرام نے جواب دیا وہ تو فوت ہو گیا، وصال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ مبارکہ جو ہے یہ مسجد کے خدمت گزاروں کی عظمت اور شان واضح کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان کی خیریت دریافت کرنا، ان کا پتہ لینا، ان کا پوچھنا،
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ لہذا جو مسجد کے انتظامیہ کمیٹی اور اہل محلہ نمازی حضرات ہیں، ان کو چاہیے مسجد کے خدمتگار خواہ مؤذن کی صورت میں ہے، امام کی صورت میں ہے، خطیب کی صورت میں ہے، ان کی خیریت دریافت کیا کریں، ان کی ہر ممکن جو ہے ان کے ساتھ مدد کیا کریں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کیا کریں، ان کا پوچھا کریں۔ ان کا پوچھنا حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، جب صحابہ نے بتایا کہ وہ تو وصال فرما گئے، آقا حضور علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا، اپنے ارشاد فرمایا، افلا کنتم آذنتمونی بے، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم لوگوں نے مجھے ان کی اطلاع، ان کے وصال کی مجھے اطلاع کیوں نہیں دی۔ ساتھ یہ بھی فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ سبحان اللہ۔ آقا حضور علیہ السلام کا صحابہ اکرام سے یہ فرمانا کہ تم لوگوں نے اس مسجد کے خدمتگار کے بارے میں مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، یہ جملہ آقا حضور علیہ السلام کا فرمانا ان کی اہمیت واضح کر رہا ہے، ان کی عظمت اور شان واضح کر رہا ہے۔ اور ساتھ کمال مہربانی یہ فرمائی، آپ نے فرمایا دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو راوی کا شک ہے کہ وہ حبشی مرد تھا یا حبشی عورت تھی، علی قبرہ یا علی قبرہا، تو آقا حضور علیہ السلام کا یہ جملہ فرمانا ان کی قبر پہ لے چلو۔ ایک تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو قبروں پہ جانے پر چڑھتے ہیں انہیں صحیح بخاری شریف پڑھنی چاہیے۔ قبروں پہ جانا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ شہدائے احد کے مزارات پر، قبور پر آقا حضور علیہ السلام آپ کے سالانہ معمولات میں تھا کہ آپ اسپیشل تشریف لے جایا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر والوں کے پاس جانے کا طریقہ ارشاد فرمایا، انہیں سلام کرنے کی تلقین فرمائی، آداب بیان فرمائے، اور جو کچھ فائدہ ہوتا ہے وہ بیان کیا ہے، اور خود قبر مبارک پہ تشریف لے گئے۔ صحابہ سے کہہ رہے مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ پتہ چلا کہ قبروں والوں کے پاس جانا، مزارات مقدسہ کے پر جانا، یہ آقا حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں جائز ہے، مستحسن ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی بات ہے ہاں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ کچھ ایسے مزارات مبارکہ جہاں پہ کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، یا یہاں پر کوئی متولی ایسا نہیں ہے جو شریعت کے تقاضے پورے کرے، جس کی وجہ سے کچھ جاہل لوگوں کی جہالتیں نظر آتی ہیں، تو جاہل لوگوں کی جہالتوں کی وجہ سے صاحب مزار سے برکت حاصل کرنا تو نہیں چھوڑنی چاہیے، ان کے مزارات پہ سلام عرض کرنا تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ تو جاہل لوگوں کی جہالتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا ضرور چاہیے، لیکن یہ ہے صاحب مزار سے دشمنی تو نہیں مول لینی چاہیے۔ اللہ والوں کی دشمنی مول لینا اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کرنا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے ولی کے ساتھ دشمنی کی، عداوت کی، اس نے مجھے اعلان جنگ کیا ہے۔ لہذا جو مزارات مقدسہ پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، محبوبان خدا مقبولان بارگاہ پر، ان برکتوں سے مسلمانوں کو محروم کرنا بہت بڑی یہ بدبختی ہے اور محرومی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام تو اپنے غلاموں کی قبروں پر بھی تشریف لے جایا کرتے ہیں، اور پھر مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والے کی قبر پر آقا حضور کا خود تشریف لے جانا، اور آقا حضور کا حکم ارشاد فرمانا کہ آپ لوگ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، بتاؤ کون سی قبر ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حدیث پاک میں آتا ہے فَأَتَا قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، آقا حضور علیہ السلام اس کی قبر پہ تشریف لائے، اور آقا حضور علیہ السلام نے آ کر اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ آقا حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ ویسے تکرار جنازہ جو ہے فقہ حنفی میں مکروہ قرار پاتا ہے، اور فقہائے احناف فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا قبر مبارک پر یہ اور ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے
کہ ہم جا کے جنازہ پڑھیں. قبروں پہ جانا حضور علیہ السلام کا معمول مبارک ہے، سنت مبارکہ ہے، وہ تو ہمارے لیے بھی ہے. لیکن ایک جنازہ ہو چکے میت پر، اب دوبارہ جنازہ پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے. جو صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اس کے اندر یہ اضافہ بھی ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قبریں جو ہیں اہل قبور پر اندھیری اور تاریکی والی ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِهِ عَلَيْهِمْ، میرا ان پہ نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ قبروں کو منور و روشن فرما دیتا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تشریف لے گئے، اس کی نماز جنازہ ادا کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے خدمتگاروں کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے، انہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. وہ خدا کے گھر کی صفائی کرتے ہیں اور سعادت بھی سمجھنی چاہیے. جو لوگ یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں ان کو سعادت سمجھنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پڑھنے کے بعد کہہ دیا ہم مسجدوں میں نہیں جائیں گے، مسجدوں میں کام نہیں کریں گے. خدا کے گھر سے پیار کرنا چاہیے. مسجد کا مؤذن بن جانا، مسجد کا امام بن جانا، خطیب بن جانا بہت بڑا منصب ہے. تو آقا حضور علیہ السلام ان کی قبر پہ تشریف لے گئے اور جا کر نماز بھی ادا فرمائی. حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترجمۃ الباب یہ بھی قائم فرمایا، باب تحریم تجارت الخمر فی المسجد، مسجد میں شراب کی تجارت جو ہے اس کی حرمت. ویسے بھی شراب جو ہے اس کی تجارت منع ہے، حرام چیز کی تجارت بھی منع ہے. تو مسجد کے اندر بھی منع ہے اعلان کرنا مسجد میں کہ شراب حرام ہے، شراب کی حرمت کا اعلان کرنا. یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو لوگوں کو بتانے کے لیے ہے، اویئرنیس دینی ہے، آگاہی دینی ہے، مسئلے سے آگاہ کرنا ہے. تو اس ترجمۃ الباب کے تحت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت لے کر آئے کہ جب یہ سورہ بقرہ کی آیات جو ربا کے متعلق ہیں، سود کے متعلق ہیں، جب یہ اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہ ربا والی آیات تلاوت فرمائی اور آقا حضور علیہ السلام نے خمر کی تجارت کو حرام ہونے کا اعلان بھی فرمایا تھا. تو یہ جو ہے وہ خمر کی ویسے حرمت سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس کے اندر آئی ہے. تو بہرحال اس موقع پر آقا حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ شراب کی تجارت کی حرمت کا بھی اعلان فرما دیے. جہاں آیات ربا تلاوت فرمائی، ان کے اندر سود کی حرمت بیان فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شراب کی حرمت کا بھی اعلان فرما دیا. اور حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب الخدم للمسجد، مسجد کے جو خادم ہیں ان کی شان. ان کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نظرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے بطن میں ہے وہ محرر ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حضور منت مانی تھی، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے، جو کچھ میرے بطن میں ہے وہ محرر ہے. محرر کا معنی یہاں خادم ہے، محرر کا معنی محررا للمسجد یخدمہ، وہ مسجد کے لیے وقف ہے، وہ مسجد کی خدمت کرے گا، وہ مسجد کی خدمت کرے گا. ان کا نام جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت حنا رضی اللہ عنہ، ان کا یہ مطلب منت تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ ہوگا تو یہ کیا ہوگا، مسجد کے لیے وقف ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے مسجدوں کی خدمت پہلی شریعتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور مسجد کے خدمت کی بطور منت بھی کہا جاتا تھا. اور اس ترجمۃ الباب کے تحت جو روایت لے کر ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حبشی ایک مرد تھا یا عورت تھی، جو ابھی روایت گزر بھی گئی ہے، وہی دوبارہ لے کر ہے، تو جس کے اندر یہ تھا کہ مسجد کی خدمت میں وہ لگے رہتے. آقا حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ جب نہ دیکھا تو باقی پھر حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث پاک ہے، تو آپ نے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں پہ ہیں؟ مجھے صحابہ نے بتایا وہ تو فوت ہو گئے. آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ لوگوں نے مجھے اطلاع
کیوں نہیں دی؟ پھر آقا حضور علیہ السلام ان کی قبر پہ گئے، جا کر نماز ادا کری، جو بھی حدیث پاک میں پیچھے گزر گیا ہے۔ ترجمۃ الباب قائم فرمائے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے، باب الاسیر والغریم یربط فی المسجد، قیدی کو اور مقروض جو قرض جس سے لینا ہے نا، اس بندے کو جو ہے وہ باندھ دیا جائے مسجد میں۔ بیٹا جس ٹائم عدالتیں نہیں تھی الگ، اس ٹائم عدالتوں کا کام بھی مسجد میں لیا جاتا وقت ضرورت۔ اب بعد کے حالات میں عدالتیں غیر قائم ہو گئی، اور عدالتوں میں پھر آگے مقدمات، پھر شہادات، پھر وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مسجد کے تقدس کو متاثر کرتی ہیں، مناسب نہیں ہے، مسجد کے تقدس کے خلاف ہیں، اور اس وجہ سے۔ اور اسی طرح کسی قیدی کو باندھ دیا جانا، آج تو جیلیں بن چکی ہیں باقاعدہ طور پر، تھانے اور جیلیں اسی مقصد کے لیے ہیں، لہذا آج کل پھر اس طرح کی ضرورت باقی نہ رہی۔ تو پہلے زمانے میں بہرحال یہ ہے کہ اس وقت یہ ہوتا تو آج رائے ضرورت ہوتا تھا، جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق رہا ہے، تو اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عفریت من الجن تفلت علی البارحہ، کہ بے شک جو عفریت جن ہے نا وہ اچانک مجھ پر میرے سامنے ہو گیا رات کو، یا اس کے قریب کو ملتا جلتا جملہ جو ہے آقا حضور علیہ السلام نے کلمہ مبارکہ بولا، اور آقا حضور نے فرمایا اچانک میرے سامنے آ گیا عفریت جن جو ہے، یقطع علی الصلاۃ، تاکہ میری نماز قطع کروائے، میری نماز نماز قطع کرنے سے مراد توجہ آگے پیچھے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے قدرت دی ہے، کنٹرول دیا، اس پر قابو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، یہ حضور کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے قدرت دی، وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَ إِلَىٰ سَارِدٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ۔ آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں اس عفریت کو، ہے تو بڑا سرکش، بڑا پاور میں ہے، لیکن رب نے مجھے قدرت دی، میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ کے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون سے باندھ دوں، یہاں تک کہ جب تم صبح کرو تو سارے تم اس کو دیکھ بھی سکو، سارے تم اس کو اگرچہ جنات جو ہے وہ ایسی مخلوق ہے، ان کو مختلف شکلوں پہ قدرت ہے، وہ نہیں بھی نظر آتے ہیں، نادیدہ بھی ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، نظر آ بھی جاتے ہیں، نہیں بھی نظر آتے، لیکن آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا تو میں انہیں مسجد کے ستون سے باندھ دیتا، تم اسے سارے صبح دیکھ بھی سکتے۔ فرمایا کہ مجھے جو ہے اپنے بھائی سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول یاد آ گیا، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، جس میں انہوں نے دعا کی مولا مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو۔ آقا حضور کو رب تعالیٰ نے ان سے بڑی سلطنت عطا فرمائی، لیکن آقا حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی جو ہے پیغمبر بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ دعا یا کلمہ یاد آ گیا، تو میں نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے چھوڑ دیا، ان کا لحاظ کرتے ہوئے، ورنہ تو آقا حضور چاہے تو پوری کائنات کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں اور ایک لائن میں کھڑا کر دیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بہت بڑا لشکر ہوتا، ان کے ساتھ چرند پرند جنات مختلف انواع اقسام کے جو ہے وہ جانور ہوتے تھے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ جاتے تھے، ان کی یہ رب کی بارگاہ میں دعا تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی دعا یاد آ گئی، پھر میں نے اس کو چھوڑ دی، پھر میں نے اس کو فردہ خاسیا، تو وہ ناکام ہو کر گیا، وہ ناکام ہو کے گیا، اس کا مجھے پر کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، رب نے مجھے اس پہ کنٹرول دے دیا، میں چاہتا تو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ سکتا تھا۔ تو اس سے بات ترجمۃ الباب کے ساتھ اتنی بات ہی ملتی ہے کہ مسجد کے ستون کے ساتھ کسی کو، قیدی کو، کسی اسیر کو باندھا جا سکتا ہے، بوقت ضرورت باندھا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ جنات کا جسم تو لطیف ہوتا ہے، لیکن وہ نظر آ سکتے ہیں، نظر آ سکتے ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے، ان کو باندھا بھی جا سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل یہ مطلب ہے عوام کے اندر بالکل مشہور ہے کہ ڈالے بھی جا سکتے ہیں، نکالے بھی جا سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، یعنی جنات کا ایک اپنا عمل دخل
ہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے مخلوق ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مخلوق ہونے کا انکار بعض لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ یہ توہم پرستی ہے، تو یہ صرف بس خیالات ہیں، یہ کوئی ان کا حقیقی وجود نہیں ہے، ان لوگوں نے اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے، قرآن مجید میں، حدیث پاک میں، لہذا ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب الاغتسال اذا اسلم وربط الاسیر ایضا فی المسجد، جب بندہ مسلمان ہو تو غسل کرے، غسل کرنا جب مسلمان ہو، اور قیدی کا مسجد میں باندھنا یہ کیسا ہے؟ تو حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ مقروض کے حوالے سے عدالتی فیصلہ سناتے ہوئے حکم ارشاد فرماتے تھے کہ مسجد کے ستون کے ساتھ اسے قید کر دیا جائے، باندھ دیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہی مقدمات سن لیے جاتے اور قیدی کو وہاں پہ باندھ دیا جاتا، جب تک مقروض آدمی قرض نہیں دیتا تھا، قرض خواہ کے مطالبے پر وہ ہیرا پھیری کرنے پہ آتا یا کوئی ایسا مسئلہ بنتا تھا تو اس میں جو ہے وہ مقروض کو باقاعدہ طور پہ باندھنے کا حکم دے دیا جاتا۔ جب تاخیر کرتا یا کوئی مسئلہ بنتا تو حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حکم ارشاد فرماتے تھے کہ مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے تحت جو قیدی کو باندھنے کا ایک واقعہ بھی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک قافلہ جو ہے نا روانہ کیا، ایک مہم جوئی پر آقا حضور علیہ السلام نے لشکر بھیجا۔ وہ بنو حنیفہ کا ایک شخص ہے جسے سمامہ بن اسال کہا جاتا ہے، اس کو پکڑ کے لائے، اس کو وہ یمامہ ریاست کا سردار تھا علاقے کا، تو اس کو حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے، ابھی وہ مسلمان اس ٹائم نہیں تھے۔ فربطوا بساریۃ من سوار المسجد، تو صحابہ کرام نے اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ فخرج الیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے۔ یہاں پر صحیح بخاری شریف میں پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ نہیں ہے، لیکن دوسرے مقام پر تفصیل کے ساتھ واقعہ بھی ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی پوری تفصیلی حدیث پاک ہے کہ جب سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ کو لایا گیا، باندھا گیا، آقا حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ نے عرض کی کہ خیر ہے، اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم ارشاد فرما دو تو ظاہر میں مستحق قتل ہوں، اس ٹائم دشمنی تھے نا، تو مجھے پکڑ کے لایا گیا ہے تو آپ قتل کروا سکتے، اگر احسان کرو میرے اوپر تو میں ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ جو ہے مجھ سے کوئی لینا چاہو مال و دولت، میں وہ پیش کرنے کو بھی تیار ہوں۔ یہ تین باتیں حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ کی آقا حضور علیہ السلام نے سن لی۔ دوسرے دن بھی پھر پوچھا، پھر تیسرے دن پوچھا، آقا حضور علیہ السلام کی اونٹنی کا دودھ مبارک حضرت سمامہ بن اسال کے لیے آتا تھا، تو آقا حضور علیہ السلام نے تیسرے دن جب پوچھا تو یہی جواب دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو آزاد کر دو، سمامہ کو آزاد کر دو۔ 3 دن اپنے چہرہ والضحیٰ کا جمال دکھا کر اپنے زلفوں کا اسیر بنا دیا، زلفوں کا پہلے تو اسیر تھے، قیدی تھے، لیکن اب حضور کے جمال کے، حضور کی زلفوں کے اسیر بن گئے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، جس طرح کہتے ہیں نا پرندے کے پر کاٹ کے کہا جائے کہ اب اڑ تو وہ کیسے اڑے۔ حضور علیہ السلام نے تو اپنی محبت میں انہیں گرفتار کر لیا تھا، 3 دن اپنی زیارت کرا کے، اپنی اٹھنی کا دودھ پلا کے، اپنے حسن سلوک سے، تو آقا حضور نے فرمایا اب اس کو رہا کر دو، آزاد کر دو۔ اب وہ کہاں مطلب آزاد ہوتے، اب تو غلام بن چکے تھے۔ آقا حضور نے فرمایا کہ انہیں آزاد کر دو۔ فانطلق الی نخل قریب من المسجد، مسجد کے قریب جو باغ تھا اس باغ میں گئے، فاغتسل، وہاں جا کر غسل کیا، ثم دخل المسجد، پھر مسجد میں داخل ہو کے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شریف پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اس موقع پر سمامہ بن اسال جو ریاست یمامہ کے پریزیڈنٹ تھے،
سربراہ سلطنت تھے ایک علاقے کے، آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا وہ بھی ہمارے لیے بڑے قابل غور ہے۔ حدیث شریف جو تفصیلی ملتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ یہاں پر اجمالی ہے، کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے ایک مقام پہ اجمالی طور پہ آ جاتی ہے روایت، دوسرے مقام پہ تفصیلی آ جاتی ہے۔ اس تفصیلی روایت میں آپ نے یہ بھی کہا تھا، آقا حضور میں تو عمرے شریف کا ارادہ رکھتا ہوں، تو آپ میرے بارے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ جس سے پتہ چلتا ہے جو مسلمان ہو جائے پھر اس کے سارے معاملات حضور کی مرضی کے مطابق۔ آقا انا ارید العمرہ، حالانکہ عمرہ کرنا عبادت ہے لیکن اجازت حضور سے لے رہے ہیں۔ آقا حضور میں عمرے کی اجازت چاہتا ہوں، آقا حضور نے اجازت دی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، آقا حضور میں تو آپ کے حوالے سے میرے پہلے خیالات اور تھے، دنیا جہان میں آپ سے زیادہ مجھے اور کوئی مبغوض نہیں لگتا تھا۔ ظاہر دشمن تھے، دشمن تو آئینی حق رکھتا ہے دشمنی کرنا، لیکن آقا حضور آج تو مجھے آپ کا چہرہ مبارک جو ہے کائنات کے سارے چہروں سے زیادہ پیارا اور محبوب ہو گیا ہے۔ یہ ہے ذات رسول سے پیار کرنا۔ کچھ لوگ صرف سیرت کی بات کرتے ہیں، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے۔ مسلمان کے لیے سب سے پہلے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیرت تو آقا حضور سے صادر ہونے والے اعمال مبارکہ کا نام ہے، احوال مبارکہ کا نام ہے۔ اس ذات سے پیار کرنا ضروری ہے۔ 3 جملے ارشاد فرمائے تھے حضرت ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کرنے کے بعد۔ پہلے نمبر پہ یہ رکھا تھا ترتیب کے لحاظ سے، آقا حضور فقط اصبح وجہ کا احب الوجوہ کلہا، آقا حضور اب تو آپ کا چہرہ کائنات کے سارے چہروں سے زیادہ پیارا ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ کہا تھا کہ اب تو آپ کا دین جو دین اسلام ہے وہ مجھے کائنات کے دنیا کے سارے دینوں سے زیادہ احب اور محبوب ہو گیا ہے، پیارا ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بھی کہا کہ حضور اب تو آپ کا جو شہر مبارک ہے، آپ کا شہر بھی احب البلاد کلہا، سارے شہروں سے بڑھ کر آپ کا شہر مبارک ہو گیا۔ کہتے ہیں نا عاشق سے پوچھا جائے کہ کون سا شہر پیارا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں خوش ترس کے در ہے دل برست، وہ شہر سب سے خوش تر ہے، وہ پیارا اور محبوب ہے جس کے اندر محبوب رہتا ہو۔ تو جو لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ سے پیار کیوں کرتے ہو، گلی کوچہ سے پیار کیوں کرتے ہو، صحابی رسول سے پوچھیں۔ ایمان اگر صحیح ہو تو ذات رسول سے بھی پیار ہوتا ہے، ذات رسول سے نسبت والے گلی کوچوں سے بھی پیار ہوتا ہے، در و دیواروں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ تابی تو اللہ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمنا ظاہر کرتے کہا تھا، سایہ دیوار خاک در ہو یا رب اور رضا، اے رب، اے میرے رب، رضا کو سایہ دیوار مل جائے، خاک در رسول مل جائے، حضور کی دیوار کا سایہ مل جائے، رضا اور دنیا میں کسی خواہش کا طلبگار نہیں ہے۔ فرمایا تھا سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دہی میں قیصر شوق تخت جم نہیں، اے میرے رب رضا کے دل میں کیسر و کسرا کے تخت و تاج کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آقا حضور کے گلی کوچے میں رہنا نصیب ہو جائے، آقا حضور کے در مبارک پہ گزر بسر نصیب ہو جائے، سایہ دیوار نصیب ہو جائے، خاک در مصطفیٰ نصیب ہو جائے تو میں کیسر و کسرا کے تخت و تاج پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ یہ امام احمد رضا نے اپنا جذبہ ظاہر کیا تھا، تو 14ویں صدی ہجری میں بھی آپ نے وہ جذبہ دیا جو حضرت ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں حضور کی موجودگی میں عرض کیا تھا، آقا حضور اب تو آپ کا چہرہ کائنات کے سارے چہروں سے پیارا ہو گیا، آپ کا دین مبارک سارے دینوں سے پیارا ہو گیا، آپ کا شہر مبارک۔ اب شہر مبارک کہتے ہیں سب سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ بھائی حدیث پاک کہتی ہے احب البلاد، سارے شہروں سے زیادہ پیارا، صرف پیارا نہیں، احب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سارے شہروں سے زیادہ پیارا اور محبوب صحابی کو کون سا شہر تھا؟ شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں بھی آقا حضور کے در و دیوار سے، کوچہ و بازار سے پیار اور محبت جو ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ودیت ہوتے ہوتے اہل سنت و جماعت کے سینوں میں موجود ہے۔ تو صحابی رسول حضرت ثمامہ بن اسال نے جب عمرے کی اجازت چاہی
عمرہ شریف کرنے گئے تو مکہ کے سرداروں نے کہا، کیونکہ یہ بھی سردار تھے، ایک علاقے کے پریزیڈنٹ تھے، سربراہ سلطنت تھے، ان لوگوں نے کہا مکہ کے سرداروں نے، اے سمامہ تو بے دین ہو گیا، تو صابی بن گیا، تو نے ہمارے موجودات والا بتوں والا دین چھوڑ دیا۔ اس پہ حضرت سمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ کہا تھا، میں کہتا ہوں آج آقا حضور علیہ السلام کی ناموس اور عزت پر جو بات آئے، اس وقت اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت کے حکمرانوں کو کیا جملہ بولنا چاہیے؟ جو یمامہ ریاست کے پریزیڈنٹ حضرت سمامہ بن اسال نے اس وقت بولا تھا، وہ جملہ بول کے تجارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے، سوشل بائیکاٹ کا اعلان کرنا چاہیے۔ حضرت سمامہ بن اسال نے کہا تھا، آپ مجھے تانا دیتے ہو کہ میرے نبی کے دین کو تم کہتے ہو وہ دین ٹھیک نہیں، واللہ لا یأتیکم من الیمامہ حبۃ حنطۃ حتی یأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حضور کا غلام بن چکا، آقا حضور کے حکم کے مطابق اب یمامہ ریاست سے تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ تک نہیں آئے گا۔ میری تجارت آتی ہے مکہ کی منڈی میں، میرا مال و اسباب آتا ہے میرے ملک سے، تمہارا گزارا ہوتا ہے، تمہاری اکانومی اور معیشت بہتر ہوتی ہے، میں تمہارے ساتھ تجارتی، معاشی اور سوشل بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہوں، تم میرے نبی کے بارے بات کرتے ہو، میرے نبی کے دین کو کہتے ہو ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک مجھے آقا حضور اب حکم نہیں دیں گے، اس وقت تک یمامہ کا مکہ مکرمہ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، تجارتی بائیکاٹ ہے، اور تمہارے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک مجھے اپنے آقا حضور حکم نہیں دیں گے۔ یہ ہے حضرت سمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جذبہ عشق رسول خود راستے بتاتا ہے، اس کے لیے کوئی کتابوں میں لکھی ہوئی چیز نہیں چاہیے۔ حضرت سمامہ بن اسار نے یہ جو تبصرہ کیا، انہوں نے کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا تھا، انہوں نے کسی ادارے سے نہیں پڑھا تھا، وہ چہرہ مصطفیٰ کا جب عشق آ گیا، محبت آ گئی، اس کے اندر اتنی روشنی آ جاتی ہے کہ پھر بین الاقوامی مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے مدد دے رہی ہوتی ہے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عاشق پوچھتا نہیں ہے معشوق کے بارے میں، محب پوچھتا نہیں ہے پوچھ کے بات کرنے والے، کہاں لکھا، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، یہ کرنے والوں کے پاس تو محبت رسول ہی نہیں ہے۔ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں موجزن ہو، وہ خود لائٹ ہے، روشنی ہے، اس سے سارے راستے منور اور روشن نظر آتے ہیں، نہ صرف دنیا کے، آخرت کے، قبر کے اور حشر کے راستے بھی روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ آدمی کو ساری چیز سامنے حقیقت نظر آ جاتی ہے، لہذا دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسانے کی ضرورت ہے۔ حضرت سمامہ بن اسال کے پہلے دن کے جو معمولات، ان کے اقوال مبارکہ، انہوں نے جو محبت رسول کا اظہار کیا تھا، آج اگر ہم صدیاں گزر گئی جدی پشتی مسلمان ہو کر ہمارے اندر وہ محبت نہ آئے، ہم عالم بن جائیں، حافظ قاری بن جائیں، محدث مفسر کہلائیں، پھر یہ جذبہ ہمارے اندر نہ آئے تو ہمیں تف ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آقا حضور علیہ السلام پر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان ہو تو آقا حضور سے بڑھ کر اور کوئی ذات کائنات اور مخلوقات میں نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بنتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت، محبت اور احترام کا رشتہ ہونا چاہیے، اس کو اللہ حضرت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا۔ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، آقا حضور اللہ کی شان کا مظہر ہے، اللہ کی شان کا شان خدا بندی کا ظہور ذات رسول سے ہوتا ہے۔ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آقا حضور تو ایمان کی جان ہے، جان ایمان، روح ایمان۔ آقا حضور علیہ السلام تو روح ایمان اور جان ایمان ہے، تو لہذا آقا حضور علیہ السلام کی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان معمولات سے، اقوال مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ محبت نصیب کرے، ہماری نسلوں کے اندر بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موج زن رہے اور ہمارا خاتمہ اسی محبت رسول پہ ہو۔